السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی پہنچ گئی تھی؟ آپ کے آپشن تھے یہ: اے 786 مسلمان تھے، بی 72 مسلمان تھے، سی 21 مسلمان تھے، ڈی 60 مسلمان تھے۔ صحیح جواب ہے ڈی، 60 مسلمان تھے۔ اس وقت 39 مرد اور 21 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 40 مردوں کی تعداد پوری ہو گئی۔ آج کا یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بات بات پر اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ماں اور ابو کی قسم کھانے لگتے ہیں، تو یہ غلط عادت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اس لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ان میں سے کس کی قسم کھانا حرام ہے؟ آپ کے آپشن: اے اللہ کی، بی قرآن کی، سی امی کی۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، امی کی قسم کھانا حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں 3251 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے یعنی چھوٹا شرک۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، 4257 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھایا کرو، قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھایا کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح امی یا ابو یا آبا و اجداد کی قسم یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھانا حدیث کے مطابق جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اب یہ بھی جان لے اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے۔ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن تب جب آخری راستہ یہی ہو، یعنی اب اللہ کی قسم کھا کر ہی ثابت کرنا پڑے گا آپ کی بات سچی ہے، اس کے بنا سامنے والا آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، تب جائز ہے۔ آپ اللہ کی قسم کھا کر اس کو بتائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی قسم بھی آپ آخری موقع پر ہی کھائیں۔ لوگ آپ کی بات پر بھروسہ بالکل نہیں کر رہے اور اب آخری راستہ یہی بچا ہے، آپ قرآن کی قسم کھا کر یہ ثابت کریں آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے اللہ اور قرآن کی قسم تبھی کھائیں جب آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں اور آخری راستہ قسم کھانے کا ہی بچا ہو، تب آپ اللہ کی اور قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ بات بات پر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ جو مسلمان نہ تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں یعنی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور کبھی بھی قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے، وہ بات بات پر اللہ کی اور قرآن کی قسم ایسے کھاتے ہیں جیسے اس کے گھر والوں نے اس کو یہی تعلیم دی ہو۔ جو لوگ بات بات پر اللہ کی اور قرآن کی قسم کھاتے ہیں بھلے ہی وہ سچے ہوں، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھا لی جائے گی۔ یہاں پر جھوٹی قسم مراد نہیں بلکہ سچی قسم مراد ہے، یعنی کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے سچی قسم کھائے، اللہ کی قسم میں نے یہ مال اتنے روپے کا خریدا ہے، اور وہ بار بار ہر گراہک سے ایسا ہی کہے تو اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے پیسوں میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن تب جب آپ واقعی میں سچے ہوں۔ اگر آپ جھوٹے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے آپ قرآن کی اور اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اور جہنم میں دھکا دینے والا کام ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تاجر یعنی مال بیچنے والا، تجارت کرنے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ رحمت ہٹا لے گا اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ اور اب آپ یہ سوچیں، اگر اللہ ہی نہیں دیکھے گا تو اللہ کے علاوہ جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوگا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات پر بھروسہ دلاتا تھا۔ اللہ سے امید ہے آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جان سکے اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے، اور اللہ اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کا گناہ اور عذاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ آپ کے آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔